وضو کے تمام واجبات پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے دیکھا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا چہرہ دھونے میں شامل ہے، جو کہ واجبات میں سے ہے۔ اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے چڑھایا جائے، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حضرت طلحہ بن مصرف رحم اللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ الگ پانی لیا کرتے تھے، لیکن یاد رہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 139 ہے، یہ اور ضعیف ہے، لیکن اسی کے بالمقابل ایک صحیح حدیث آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ وضو کے بیان میں روایت ہے کہ پھر آپ اللہ کے رسول کے وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک جھاڑا۔ آپ اسی ہاتھ سے کلی کرتے اور ناک جھاڑتے تھے جس میں پانی لیتے تھے۔ مراد ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کرتے اور ناک یعنی کہ ناک میں پانی چڑھا کے اس کو جھاڑتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 110 اور 111 کتاب الطہارہ، اور صحیح حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے وضو کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا، پھر ایک ہی ہاتھ یعنی ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ آپ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 185 and 191 کتاب الوضو۔ تو معلوم ہوا بعد والی دونوں صحیح احادیث، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی بار میں یعنی ایک ہی چلو سے دونوں کام کرنا صحیح ہے۔ So kids, girls and ladies can learn recitation of the Quran with tajweed near us. Ladies teacher will be teach inshallah. We will teach supplication, seerat, salah, purification and etiquettes to children. There will be taught specific issues of female and salah and also necessary education to ladies. WhatsApp on this number 8106 126040 for learn online, or visit our website taaleem.education, or visit our YouTube channel online Taaleem and share to others.